سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ ایسے ہوا تھا، انہوں نے پابندی لگا دی تھی کہ جو بھی ہمارے ملک میں مال کو بھیجے گا ہم اس سے 10% ٹیکس لیں گے، آسان زبان۔ پھر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ فرمایا کہ ہمارے یہاں جو چنے بھیجے اس پہ 10% ٹیکس لگاؤ۔ پھر دیکھتے رہے کچھ چیزیں اور فرمایا اچھا اور کیا کیا ہے، مسور کی دال کا ذکر آیا تو فرمایا مسور پہ 10% ٹیکس لگاؤ۔ پھر آیا کہ حضرت زیتون ہمارے ملک میں بھی ہوتا ہے اور باہر سے بھی منگواتے ہیں، تو فرمایا انہیں چھوٹ دو اور کہو 5%۔ عرض کیا گیا اچھا گندم کے بارے میں فرما دیں، یہ بھی فیصلہ کر لیں، یہ بجٹ ہے نا، اکانومی ہے۔ فرمایا ان کو رعایت دو اور ان کو 5%۔ اور پھر اپنے ہی اس فعل کے متعلق چھوٹوں کو سمجھایا اور کہا بچوں میں 10% اس لیے رکھ رہا ہوں کہ چنا مسور یہ چیزیں ہمارے ہاں کم استعمال ہوتی ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، ٹیکس ادھر سے آ جائے گا۔ اور گندم اور زیتون کا تیل اس لیے سستا کر رہا ہوں تاکہ ان ممالک کو میں سہولت دوں، زیادہ سے زیادہ تیل اور گندم بھیجیں، کیونکہ یہ تو ہر گھر کی ضرورت ہے، لوگ خوشی سے کھانا کھائیں۔ اس لیے ہماری مت ماری ہوئی ہے، یہ ممبر ہی ہے۔ بٹ صاحب، آفتاب صاحب، یہ لوگ بلا لیتے ہیں پاگلوں جیسی باتیں کرنے میں، ورنہ بات تو یہ سنانی چاہیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ اتنی لمبی نماز پڑھتے تھے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ اتنے روزے رکھتے تھے۔ مست رکھو ذکر و فکر صبح گاہی میں اسے، پختہ تر کر دو نظام خانقاہی میں اسے، دبا کے بیان کرو ایسی چیزیں جو عام معاشرے میں شعور اور بیداری نہ پیدا کرتی ہوں، لوگ بھی سبحان اللہ کہیں، اور لوگوں میں شعور نہ پیدا ہو کہ ملک کی پالیسیز جب بنتی ہیں تو کتنا ٹیکس کس چیز پہ لگانا ہے، یہ شریعت ہمیں سکھا کے گئی ہے۔ پڑھیں کیوں؟ اور پڑھ لیں تو ان کو پھر ممبر پہ کیوں بیان کریں؟ ممبر تو اس لیے ہے نا بھیا کہ آپ کو رونے والے قصے سنائے جائیں، آپ رویا کریں۔ یہ شعور کون دے گا کہ یہ 10% اور 5% ٹیکس میں اضافہ اور کمی یہ امیر المومنین سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کرتے تھے تاکہ ملکی معیشت مضبوط کی جائے، تعلیم کا نظام مضبوط کیا جائے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ نکاح کے متعلق لوگوں کو بتایا اور فرمایا لوگوں زیادہ سے زیادہ شادیاں اپنے قبیلے کے علاوہ دیگر قبیلوں میں کیا کرو۔ جب بہت زیادہ اس کی ہوئی کہ شادی اور قبیلوں میں کرو اور قوموں میں کرو، تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سے لوگوں نے پوچھا حضرت یہ ملک کی جو پالیسی ہے کہ ہمارے لڑکے اور لڑکیاں اور قوموں میں شادی کریں، اس کی وجہ نہیں سمجھ آتی۔ فرمایا نیا خون لاؤ، نیا سوچنے کا انداز لاؤ۔ یہاں کو گئی بچہ امریکن کسی پڑھی لکھی بچی سے شادی کر لے اور فرض کر لو کہ دونوں کا فیلڈ ایک ہے، میڈیکل ہے، انجینئرنگ ہے، تو وہ بچی اسے بتائے گی کہ میری تعلیم میں اصل میں یہ پڑھاتے تھے، وہ کہے گا ہمارے ملک میں یہ پڑھاتے ہیں، تو مزید ترقی ہوگی نا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا عربوں سے باہر نکل کے شادیاں کرو۔ یہ سارے خلفاء ان چیزوں پہ تھے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے کمال کی بات ایک خطبہ دیا اور فرمایا تم جانتے ہو کہ کرنسی کی قیمت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ تھی، ابو بکر رضی اللہ عنہ جو سال گزرا تو ہم اپنے ملک کی اکانومی اور معیشت سے اتنی مشکلات تھی کہ ہم اس پہ توجہ نہیں کر سکے، مہنگائی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہی کہا تھا، فرمایا تھا یہ جو سال ابو بکر رضی اللہ عنہ کا گزرا ہے نا، لوگوں کے لیے قیمتیں بہت زیادہ ہو گئی ہیں اور مشکلات اتنی تھیں کہ ہماری توجہ ادھر ہو نہیں سکی۔ لوگوں میں اس ملک کی معیشت میں اب یہ کمی کروں گا
اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے روپے کی قدر کو گرایا، اور جو گرانے سے معیشت کے بچے جانتے ہیں، جو ملک پہ اثرات مرتب ہوتے ہیں، اس کے لیے ٹیکسز کا اضافہ فرمایا۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ جب آئے تو انہوں نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چیزیں سستی تھیں، پھر مہنگی ہو گئی تھیں، پھر امیر المومنین عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی پالیسی کے تحت ان کی چیزیں عوام کے کنٹرول میں آ گئی تھیں۔ لوگوں، اللہ کا شکر ہے میں نے اب کرنسی کو اتنا کنٹرول کر لیا ہے کہ ہماری چیزیں اسی معیار کی لیکن اتنی سستی ہو گئی ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سستی ہوتی تھی۔ اب یہ قصہ اچھا ہے، یہ قصہ اچھا ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے کافر کو گرا لیا، اس سے تھوک دیا، آپ نے تھوک پہ والعیاذ باللہ۔ وہ قصے اچھے ہیں نا بچوں، اس لیے کہ شعور پیدا نہیں کرتے، اس لیے کہ عقل پیدا نہیں کرتے، اس لیے کہ یہی قصے ہمارے مذہبی داستانیں ہماری آنکھیں بند کیے رکھتی ہیں۔ ملک میں جو مرضی کرتے رہو دین کے نام پہ، خبردار جو تم میں کوئی عقل پیدا ہو۔ جن ممالک میں غربت بڑھتی چلی جاتی ہے، جن ممالک میں جہالت بڑھتی چلی جاتی ہے، خدا ایسے ملکوں کو چلاتا بھی نہیں اور وہ چلتے بھی نہیں۔ ان میں ہر سال کروڑوں کے حساب سے غریبوں کا اضافہ ہوتا ہے، اور ان میں ہر سال کروڑوں کے حساب سے جاہلوں کا اضافہ ہوتا ہے۔